آج کے ہیڈ لائنس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ انور الحق کاکڑ نے یہ کہا ہے کہ ابھی جو تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکن ہیں ان کے بغیر بھی صاف اور شفاف الیکشن ہو سکتا ہے، لیکن یہ ٹوٹلی غلط ہے. ٹھیک ہے انور الحق صاحب، یہ جب آپ کرو گے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے ملک میں کسی کو ایک پارٹی کو بالکل دے ہی نہیں رہے ہو اجازت کہ وہ الیکشن لڑیں، اور بلکہ آپ یہ بھی جانتے ہو کہ اس کو پورا ملک سپورٹ کرتا ہے، تو آپ ایسی پارٹی کو اور ایسے لیڈر کو کیسے الیکشن میں نہیں چھوڑو گے جس کو سارا ملک سپورٹ کر رہا ہے؟ تو مطلب ملک کے جتنے بھی عوام ہے وہ اس کے ساتھ خوش ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے خوش. جب وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ کس قسم کا یہ فیصلہ ہے اور کس طرح یہ ہو سکتا ہے، کس طرح یہ ممکن ہے کہ آپ اس کو الیکشن لڑنے نہیں دے سکتے ہو؟ یہ تو آپ نے دینا پڑے گا، کیونکہ سارا ملک پاکستان جب بنا تھا تو کس لیے بنا تھا، اور یہ ایک جمہوری ملک ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اگر یہ جمہوری ملک نہیں ہے، مطلب جس میں پبلک چاہتا ہے، جس لیڈر کو کھڑا کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو؟ اگر یہ پاکستان you are calling the Pakistan as by the name of Islamic Republic of Pakistan، لیکن یہ تو صرف اور صرف مجھے تو یہ صرف اور صرف نام سے لگ رہا ہے کہ صرف اور صرف بائی نیم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہلاتا ہے. ریالٹی میں تو اس میں نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ پبلک کو وہ چانس نہیں دیتے ہو کہ وہ کسی بندے کو کھڑا کرے یا کسی لیڈر کو کھڑا کرے جس کو وہ چاہتے ہیں. قائد اعظم نے جب یہ بنایا تھا یہ پاکستان، تو کس لیے بنایا تھا؟ اسی پبلک کے لیے تو بنایا تھا نا. تو اگر آپ پبلک کو یہ بھی اجازت نہیں دے رہے ہو کہ ایک لیڈر جس کو وہ لوگ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کو وہ ایز اے لیڈر مانتے ہیں، تو آپ کیوں اسے نہیں چھوڑتے ہو؟ یہ کس قسم کا فیصلہ؟ آپ تو وزیر اعظم بھی ہو، آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ ملک کو صحیح راستے پہ لے جا رہے ہو یا غلط راستے پر؟ جب آپ عمران خان کو وہ ایز اے لیڈر تسلیم نہیں کرو گے اور جب آپ اس کو الیکشن لڑنے نہیں دو گے، تو یہ پاکستان کے تو حالات خراب ہو جائیں گے. یہ کارکن سے ہی چپ بیٹھیں گے. یہ جو اتنی پبلک پاکستان تو ہاف سے زیادہ پاکستان عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے. آپ دیکھ لو پنجاب، سندھ، بلوچستان تو پورا کا پورا عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ کیا خاموش بیٹھیں گے؟ یہ تو آپ پاکستان کی حالت اور خراب کر رہے ہو، یہ تو آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہو. آپ تو وزیر اعظم، آپ کو تو سوچنا چاہیے، ملک کے ایک ایک حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ لینا چاہیے. لیکن آپ کس قسم کا یہ فیصلہ کر رہے ہو کہ ایک صاف اور شفاف قسم کا الیکشن لڑا جا سکتا ہے؟ یہ بات بالکل آپ کی غلط ہے، میں اس سے متاثر نہیں ہوں. لیکن اور جو پبلک کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عمران خان کو ایز اے لیڈر سمجھتے ہیں، وہ تو ایسے خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو پاکستان کی حالت خراب ہو جائے گی. اور جو پیٹرول کا آپ لوگوں نے جو کہا ہے کہ 1 اکتوبر کو کم ہوگا، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جتنے پیٹرول کی قیمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا بالکل خیال نہیں کہ یہ کم ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے جو ڈالر پکڑے وہ اس طرح نہیں پکڑے کہ جس نے کرپشن کیا تھا. آپ ان سے جا کر پکڑو جنہوں نے کرپٹ کیا، جو کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کیا. آپ اس سے وہ کرپشن سب کچھ جنہوں نے کیا ہے وہ پیسہ لے لو. آپ دیکھ لو آپ قرضہ پورا چکا سکتے ہو یا نہیں. ڈالر آپ کا آئے گا 100 یا 80 روپے تک یا نہیں آئے گا. آپ ان کو نہیں پکڑ رہے ہو جو نہیں ہے اس میں جنہوں نے ٹیکس ادا نہیں کیا. آپ صرف اور صرف اس کو پکڑ رہے ہو. آپ ان کو بھی تو پکڑو جنہوں نے، یہ لیڈر ہے جتنے بھی گھوم رہے ہیں، انہوں نے بھی تو ٹیکس ادا نہیں کیے. آپ انہیں کیوں نہیں پکڑ رہے ہو؟ آپ ان سیاستدانوں کو اٹھا لو جنہوں نے کرپشن کیے، آپ انہیں کو پکڑو. آپ آرمی کو سیاست کے ساتھ کیوں بند کرتے ہو؟ کہ سیاست اور آرمی کا کنیکشن ہے؟ کس قسم کا کنیکشن ہے؟ اور یہ کس رول میں لکھا ہے کہ آرمی اور سیاست کا کنیکشن ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ امریکہ کا کوئی جرنیل سیاست میں بات کر رہا ہو؟ اس کا کوئی ہے کام کوئی سیاست میں؟ آپ دیکھ لو اور ملکوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لے لو فیصلہ. دیکھ لو قانون کو کیسے امریکہ یا جو اور بڑے بڑے ملک ہے، جو ڈیولپڈ ملک ہے، ترقی یافتہ ملک ہے، ان کو مد نظر رکھو، پھر تب جا کے ایک فیصلہ لو کہ ان کے بھی جرنیل اسی طرح بات کرتے ہیں سیاست میں یا نہیں، کہ جس طرح آپ کے پاکستان میں بات کرتے ہیں. سیاست اور آرمی اور اسٹیبلشمنٹ یہ بہت الگ الگ چیز ہے. آپ انہیں کنیکٹ کیسے کر سکتے ہو؟ اور بات رہی عمران خان کی، تو وہ تو اس طرح تو ملک خراب ہو جائے گا، ملک کی حالات خراب ہوئیں گے. تو یہ میری بات تھی. لیکن اب ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کم بھی کر دو، لیکن پیٹرول کی قیمتوں میں تو لیکن بہت اضافہ ہو رہا ہے. چونکہ میں اس بات کو دیکھ بھی رہا ہوں کہ ڈالر تو سستا ہو گیا، کم ہو گیا، لیکن ابھی تک
کوئی فرق نہیں آیا مہنگائی میں. صرف اور صرف جب بھی سن رہا ہوں، جب بھی دیکھ رہا ہوں تو صرف اور صرف اوپر ہی جا رہی قیمتیں.